کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ناکح کو 3 مرتبہ قبول کرنا شرط ہے یا ایک بار، اور گھبرانے کی وجہ سے 3 بار 3 طرح کہا، کبھی یہ کہ قبول ہے، کبھی کہ میں نے قبول کیا، کبھی کہے قبل تو، ایسی صورت میں نکاح درست ہوا یا نہیں، اور یہ بحضور شاہدین ہے، اور عورت سے ایجاب درست طور پر ہوا یا نہیں۔ یعنی سوال کی نوعیت یہ ہے کہ ایجاب اور قبول یہ 1 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ کرانا شرط ہے، اور اس کے ساتھ جو ناکح ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے اسے جب قبول کرایا تو 1 مرتبہ اس نے گھبراتے ہوئے کچھ اور لفظ کہے، دوسری مرتبہ کچھ اور کہے، تیسری مرتبہ کچھ اور کہے، تو اس بارے میں کیا شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس حالت میں نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا، نکاح خواہ کسی عقد میں 3 بار قبول اصلاً ضرور نہیں ہے، 1 ہی بار کافی ہے، اور 3 بار 3 طرح الفاظ قبول ادا ہونا کچھ مضر نہیں۔ ہاں اگر گھبراہٹ میں بجائے قبول بعض الفاظ رد و انکار ادا ہوں تو یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے لفظ قبول کہا تھا تو نکاح ہو گیا، کہ بعد تمامی عقد رد اور انکار مانع انعقاد نہیں ہے، اور پہلے لفظ انکار نکلا تو وہ ایجاب رد ہو گیا۔ اب جو اس کے بعد اس نے لفظ قبول کہا یہ اس کی طرف سے ایجاب ہوا، اگر اسی مجلس میں ادھر سے لفظ قبول متحقق ہو منعقد ہو جائے گا، ورنہ باطل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کے اندر اگر ناکح نے 3 مرتبہ تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ نکاح کے اندر قبول کرنا اصلاً شرط ہے، جب 1 مرتبہ اس نے قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ اگر کسی نے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے کہ 3 مرتبہ قبول کراتے ہیں، یا اجازت لیتے ہوئے بھی 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں، تو یہ بھی کچھ مضر نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ مستحب ہے کہ 3 مرتبہ بھی اگر قبول کرایا جائے۔ ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر گھبراتے ہوئے اس نے الفاظ مختلف کہے ہر مرتبہ، اور مختلف الفاظ اقرار ہی تھا اس کا، یعنی 1 مرتبہ اس نے کہا کہ جی مجھے قبول ہے، دوسری مرتبہ کہا جی میں نے قبول کیا، اور تیسری مرتبہ کہا قبل تو یہ ساری صورتیں ہیں قبول ہی کی، کیونکہ اس میں اقرار کر رہا ہے۔ تو جیسے بھی کہے گا الفاظ، اگر اس میں یا اتنا ہی کہہ دے کہ جی آپ کو قبول ہے تو وہ کہے جی ہاں قبول ہے، صرف ہاں کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، یا سر ہلا دے تب بھی ٹھیک ہے، کہ یہ بھی قبول کے قائم مقام ہے، تو ان حالتوں میں نکاح ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس نے متعدد بار یعنی 3 مرتبہ میں لفظ انکار کا کوئی بول دیا گھبراتے ہوئے پریشانی کے عالم میں یا گھبراہٹ کے عالم میں، تو اب حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ انکار کا لفظ پہلی مرتبہ ہے یا دوسری یا تیسری مرتبہ۔ اگر پہلی مرتبہ اس نے انکار کہہ دیا تو اب اس کا نکاح باطل ہو گیا، یعنی اس کی طرف سے رد ہو گیا، کہ ایجاب کے بعد اگر کسی سے قبول کرائیں اور وہ قبول نہ کرے تو ایسا کوئی لفظ کہہ دے کہ جس سے انکار ہوتا ہے، تو اب اس کی طرف سے گویا کہ قبول نہیں ہوا، اس لیے جو ایجاب تھا پچھلا وہ بھی باطل ہو گیا، یعنی جو بچی سے اجازت لے کر آئے تھے اب اجازت بچی سے بھی دوبارہ لینی پڑے گی اگر دوبارہ نکاح کرنا ہے۔ تو دوسری مرتبہ جب کہے تو دوسری مرتبہ اگرچہ وہ قبول کر لے، پہلی مرتبہ کیونکہ انکار کر لیا نکاح رد ہو گیا، اب دوسری مرتبہ قبول کرے گا تو اب یہ اسی کی طرف سے ایجاب ہوگا، یعنی اسی کی طرف سے اجازت ہوگی، تو پھر بچی کو قبول کرا لے، تو اس صورت میں پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر اس نے پہلی مرتبہ قبول کے الفاظ کہہ دیے یا ہاں کے الفاظ کہہ دیے، تو اس کے بعد دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ گھبرا کر یا جان بوجھ کر یا جس طرح بھی اس نے اگر کوئی انکار کا لفظ کہہ دیا، تو پہلی مرتبہ کیونکہ شرط ہے، پہلی مرتبہ ہی کے اندر اگر اس نے قبول کر لیا، اب نکاح پہلی ہی مرتبہ پر اس کا منعقد ہو گیا۔ اگر دوسری مرتبہ انکار کرتا ہے تو دوسری مرتبہ انکار کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے،
اب اگرچہ دوسری یا تیسری مرتبہ اگرچہ وہ انکار کرتا رہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اب نکاح رد نہیں ہوگا، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایجاب و قبول کے حوالے سے کچھ مسائل تھے، تو انہیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ تھوڑی سی بھی اگر غلطی ہو جائے لا علمی کے اندر تو بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ نکاح نہ ہو یا نکاح صحیح نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین وما علیہ